دنیا بھر میں ڈاکٹرز کے لیے کلیپنگ کی جا رہی ہے، ہمارے یہاں ڈاکٹرز کے اوپر تشدد کیا جا رہا ہے۔ تو آپ سوچ لیں کہ یہ کتنی سیریس کنڈیشن ہونے جا رہی ہے۔ پنجاب میں لاک ڈاؤن جو ہے وہ بالکل سیمی لاک ڈاؤن ہے۔ لوگ آتے ہیں جاتے ہیں، ملتے جلتے ہیں، پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی جو ہونا ہے وہ دیکھی جائے گی۔ کاش پاکستانیوں کو سمجھ آ جائے کہ ہم کتنے سیریس ہیں۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل۔ میرا نام مبشر لقمان ہے۔ آپ نے اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کریے گا، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریے گا۔ یہ جو گھنٹی کا نشان ہے اس کا جب آپ پریس کرتے ہیں تو پھر تازہ ترین اپڈیٹس اور ویڈیوز بھی آپ کو ملتی ہیں۔ اب ہو کیا رہا ہے کہ پاکستان میں وبا سے متاثر ہونے والوں کی تعداد جو ہے 4000 سے زیادہ تجاوز کر گئی ہے۔ صرف پنجاب میں یہ 2000 سے زیادہ بڑھ گئی ہے، اور اب سندھ میں یہ تعداد 1000 کے لگ بھگ ہے۔ پاکستان میں وبا سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد جو ہے وہ 54 ہے، لیکن ایک بہت اچھی خبر جو ہے کہ 429 لوگ جو ہے وہ صحت یاب بھی ہوئے ہیں۔ سو دیٹ از اے ویری گڈ نیوز، الحمدللہ۔ اب ہو کیا رہا ہے کہ پنجاب میں وبا سے متاثرہ لوگوں کی تعداد جو ہے وہ اس میں اضافہ ہو رہا ہے، اور بڑا ریگولر اضافہ ہو رہا ہے۔ اور ایک اندیشہ یہ ہے کیونکہ یہاں پہ ٹیسٹ نہیں ہو رہے لوگوں کے، اور ٹیسٹ نہیں ہو رہے تو کسی کو پتہ نہیں چل رہا کہ کتنا ہے اور کتنا نہیں ہے۔ تو پنجاب اسمبلی میں آج ایک قرارداد جمع ہوئی ہے جو وزیر اعلیٰ پنجاب سے انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ مستعفی ہو جائیں۔ پاکستان مسلم لیگ نواز کے ایک پارلیمنٹیرین نے یہ تحریک جمع کروائی ہے، اور ان کا یہ مطالبہ ہے کہ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار اور پنجاب حکومت مکمل طور پہ ان کی گرفت نہیں ہے یہ کے اوپر، اور وہ لوگوں کا تحفظ کرنے میں ناکام رہے ہیں، اور اس وجہ سے ان کو فوری طور پہ مستعفی ہو جانا چاہیے۔ اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے یہ صرف اجلاسوں تک اور میٹنگز تک نظر آتے رہے ہیں یا کوئی ہیلی کاپٹر میں ایک دو دفعہ گھومے ہیں، لیکن انہوں نے مؤثر اقدامات نہیں کیے۔ اور ان کا یہ کہنا ہے کہ پنجاب حکومت کی یعنی عجیب حکمت عملی کی وجہ سے شہریوں کی جو جان و مال ہے، تحفظ ہے، اس کو سنگین خطرات ہو گئے ہیں۔ بہرحال دوسری طرف بلوچستان میں وہ جو ہے، آپ کو پتہ ہے کہ کل کے واقعے بعد حالات بہت کشیدہ ہو رہے تھے، جہاں پہ پولیس نے، لا انفورسمنٹ نے ینگ ڈاکٹرز کے اوپر بڑا تشدد کیا، بڑا حملہ کیا، اور اس کے بعد ان کے اوپر پرچے کاٹے اور ان کو حوالات میں بھی ڈال دیا، ان کو ہتھکڑیاں لگا دیں، اور ایسے ان کو بیچاروں کو بند کیا کہ جیسے پتہ نہیں کتنے بڑے عادی مجرم ہیں۔ اور تمام بلوچستان میں اس کے بعد ایک تشویش کی لہر دوڑ گئی کہ ڈاکٹرز ہمارے فرنٹ لائن واریئرز ہیں، پیرامیڈک سٹاف ہمارے جو ہیں وہ فرنٹ لائن واریئرز ہیں۔ یہ لیب ٹیکنیشنز جو ہیں، ان کی رپورٹس کے اوپر ہماری اس وقت زندگیوں کا دار و مدار ہے، اور ان کو مارنا، ان کے اوپر تشدد کرنا، اور ان کے اوپر پرچے کاٹنا، اور یہ کہنا کہ جی یہ سیکشن 144 کی وائلیشن کر رہے ہیں، یہ انتہائی بے منطقی بات تھی۔ اب ہو کیا رہا ہے وہاں پہ کہ 18 ڈاکٹرز کے اندر جو ہے یہ پازیٹیو نظر آ گئے ہیں، یعنی ان کے اندر وبا پازیٹیو ہے، اور 30 کے قریب جو ان کا میڈیکل سٹاف ہے وہ کوارنٹین میں اب چلا گیا ہے۔ کچھ ڈاکٹرز جو بغیر کٹس کے اور بغیر پروٹیکٹیو گیئر کے جب وہ پیشنٹس کا سامنا کر رہے ہیں، اس طرح سے آمنے سامنے آ رہے ہیں، تو سب سے زیادہ ان کو خطرہ ہو رہا ہے۔ بہت سے ینگ ڈاکٹرز نے کل رات تھانے میں گزاری ہے، اور ان کو جب میں نے بلوچستان حکومت کے ترجمان سے بات کی تھی، لیاقت شوانی سے، تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ جی آج دوپہر کو ہم نے 2 بجے چھوڑ دیا، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہ بات صحیح نہیں ہے۔ بہت سے ڈاکٹرز جو تھے وہ تھانوں کے اندر انہوں نے راتیں گزاری، اور پھر آج صبح کو ممکن ہوا ہے۔ اور بہرحال اس پہ تو انتظامیہ کی جتنی بھی باز پرس کی جائے وہ کم ہے۔ دنیا بھر میں ڈاکٹرز کو سلوٹ پیش کیا جا رہا ہے، دنیا بھر میں ڈاکٹرز کے لیے کلیپنگ کی جا رہی ہے، ہمارے یہاں ڈاکٹرز کے اوپر تشدد کیا جا رہا ہے۔ لیکن شکر ہے، یہ وفاقی حکومت کا کام تھا کہ وہ انٹروین کرتی، لیکن اس موقع پہ وفاقی حکومت پراسرار طور پہ خاموش رہی۔ لیکن شکر ہے کہ آرمی چیف جنرل باجوہ نے جو ہے ان کی ہدایات پہ بلوچستان کے میڈیکل سٹاف کے لیے، اور یہ حفاظتی لباس جو ہے اس کو فوری طور پہ انتظام کیا گیا، اور ایک C-130 جو ہے ان کے لیے وہ سامان لے کر گیا، اور DGISPR کے مطابق بلوچستان کے طبی عملے کے لیے ضروری سامان جو ہے وہاں پہ بھیج دیا گیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اب حالات اللہ کا کرم ہے کہ، اور دوسری طرف کی نیوز یہ ہے کہ کالپا کی ہدایات پر PIA کے پائلٹس نے پروازیں آپریٹ کرنے سے انکار کر دیا۔
بڑی عجیب سچویشن ہو گئی. لیکن اب مجھے پتہ چلا ہے کہ جس وقت میں یہ ریکارڈ کر رہا ہوں کہ شاید پیلپا اور پی آئی اے کی مینجمنٹ ان کے درمیان کوئی ایک انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے. لیکن پی آئی اے کی مینجمنٹ نے پیلپا سے بڑی کوشش کی بیچ میں رابطے کرنے کی, اور پیلپا کے جو صدر ہیں وہ کہتے رہے کہ ہم نے پی آئی اے کی مینجمنٹ سے بات نہیں کرنی, یا تو ہم نے پرائم منسٹر سے بات کرنی ہے, یا ہم نے اسلام آباد میں کسی سینئر آدمی سے, پنڈی میں کسی سینئر آدمی سے بات کرنی ہے. تو مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ کون سی پالیٹکس ہو رہی ہے. بہرحال اب وہاں پہ ان کے لیے مناسب انتظامات کر دیے گئے ہیں. ہوپ فلی اب یہ جو فلائٹس ہے پی آئی اے کی یہ آپریٹ کر سکیں گی, جو پھنسے ہوئے پاکستانیوں کے لیے فیری فلائٹس کے طور پہ جا رہی ہیں اور ان کو لے کے آ رہی ہیں. اب ہو کیا رہا ہے کہ یہ فلائٹ جب جائیں گی تو انہی میں ساز و سامان بھی آئے گا, انہی میں کٹس بھی آئیں گی, انہی میں ٹیسٹنگ کٹس بھی آئیں گی. اب لاہور کے میو اسپتال میں بیرون ملک سے آئی 73 سالہ باشندہ جو ہے وہ وبا سے جاں بحق ہو گیا ہے, اور اس غیر ملکی باشندے کا تعلق جو ہے وہ کیریبین سے تھا بیسیکلی, اور وبا کی رپورٹ پازیٹیو آنے پہ 1 اپریل کو اس کو اسپتال میں منتقل کیا گیا تھا. اور غیر ملکی باشندہ جو ہے وہ رائیونڈ اجتماع کے لیے لاہور آیا تھا, اور یہ شخص پہلے ہی ڈائبٹیز اور سانس اور ریسپریٹری پرابلمز کا یہ حالت یہ ہے اس وقت کہ پنجاب میں لاک ڈاؤن جو ہے وہ بالکل سیمی لاک ڈاؤن ہے, نہ ہونے کے برابر ہے. کئی کارخانے کھل گئے ہوئے ہیں, فیکٹریز کھل گئی ہوئی ہیں, اور لوگوں کی آمد و رفت میں سڑکوں پہ دیکھ رہا ہوں تو بڑی فریلی لوگ آ رہے ہیں, جا رہے ہیں, اور دکانوں پہ بھی جو ہے وہ چند ایک کے علاوہ جو سوشل ڈسٹنسنگ ہے اس کا یعنی اطلاق نہیں ہو رہا. ایسی صورتحال میں جو ایک میری سوچ تھی اور میری خواہش تھی کہ یہ وبا جو ہے انشاءاللہ اپریل کے پہلے ہفتے میں دم توڑنا شروع ہو جائے گی, لگتا یہ ہے کہ اتنی جو ہم رینڈملی ہم پھر رہے ہیں, ٹر رہے ہیں اور سیر سپاٹے کر رہے ہیں, تو اس کی اور میل ملاپ لوگوں کے ہو رہے ہیں, میٹنگز جاری ہیں, اور لوگ گاڑیوں میں بھی نظر آ رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وبا اس طرح تو روک نہیں سکتی, اور لگتا یہ ہے کہ شاید ہم نے ابھی تک اس کی جو سپائک ہے اس کو ہم اس کو پہنچے نہیں ہیں, اور جب اس کو پہنچیں گے تو خدا نہ خواستہ یہ فگر جو ہے بہت زیادہ ہو سکتا ہے. وزیر اعظم پاکستان کا کہنا ہے کہ ان کو خدشہ ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ 50,000 تک جو ہے تعداد پہنچ سکتی ہے پازیٹیو پیشنٹس کی, اور 50,000 اگر ہو جائے اور ان میں سے صرف 10% جو ہیں وہ ان کو وینٹیلیٹر کی ضرورت ہو, تو خدا نہ خواستہ پورے ملک میں اس وقت اتنے وینٹیلیٹرز نہیں ہیں. تو آپ سوچ لیں کہ یہ کتنی سیریس کنڈیشن ہونے جا رہی ہے, اور جس کا لوگوں کو احساس نہیں ہے. آپ کو یعنی ہمارے ارد گرد ہمارے درمیان لوگوں کو احساس نہیں ہے. لوگ آتے ہیں, جاتے ہیں, ملتے جلتے ہیں, پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی جو ہونا ہے وہ دیکھی جائے گی. وہ اللہ رحم کرے, ابھی تک لوگوں کو یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ وہ جو ہونا ہے اور جو اندیکھی ابھی تک بات ہے نا, وہ بڑی خوفناک بات ہے. یہ اٹلی میں بھی اسی طرح کا ایٹیٹیوڈ تھا, اور ان کا مورٹیلٹی ریٹ جو تھا وہ 7% تک چلا گیا تھا. یعنی ہر 100 میں سے 7 افراد جو تھے وہ جاں بحق ہو گئے تھے, اور آخر میں صورتحال یہ ہوئی تھی کہ لاش اٹھانے والے کوئی نہیں تھے اور تدفین کرنے کے لیے زمین نہیں تھی, اور یعنی ان کی جنازگاہیں جو ہیں وہ چھوٹی پڑ گئی تھیں, ان کے قبرستان جو ہیں کہ وہاں پہ دفن نہیں کرنے کی جگہ ہی نہیں تھی کسی کو. تو ہماری آبادی بہت زیادہ ہے, اور ہمارے یہاں بڑا ہم کلوزلی نیٹ سوسائٹی ہے کہ گھر میں 8-8 9-9 افراد جو ہیں وہ بڑے آرام سے رہتے ہیں. تو اگر خدا نہ خواستہ ایک گھر میں اگر یہ ایک شخص بھی لے کے آتا ہے اندر, تو وہ 8 سے 9 افراد کو اپنا شکار کر لیتا ہے. کاش پاکستانیوں کو سمجھ آ جائے کہ ہم کتنے سیریس کرائسس سے گزر رہے ہیں, پوری دنیا اس سے گزر رہی ہے, اور اس کو روکنے کے لیے ہمیں سوشل ڈسٹنسنگ کرنی ہے, اس کو قید کرنا ہے وبا کو, اس کو سپریڈ نہیں ہونے دینا. لیکن اگر ہم میل ملاپ اپنا رکھیں گے, ہاتھ ملاتے رہیں گے, گلے ملتے رہیں گے, تو خدا نہ خواستہ ہم موت کو گلے ملنے کے مترادف ہے یہ بات. آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. Stay tuned, keep watching. Until the next time, اللہ حافظ. یوٹیوب چینل مبشر لقمان آفیشیل, اس کو اگر آپ فالو کرتے ہیں اور آپ اس پہ بیل آئیکن کو پریس کرتے ہیں, سبسکرائب کرتے ہیں اگر آپ یوٹیوب پہ جا کے,
تو آپ انشور کریں گے اس بات کو کہ ہماری جتنی بھی خبریں ہیں، نیوز ہیں، ویوز ہیں، لیٹسٹ اپڈیٹس ہیں اور وہ باتیں جو آپ کو کہیں نہیں مل رہی وہ آپ کو یہاں پہ ملیں گی انشاءاللہ۔ اسٹے ٹیون ٹو مبشر لقمان آفیشیل یوٹیوب چینل، سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن پریس کرنا مت بھولیے گا۔